السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے بجیز کے اوپر کہ بجیز اپنے بچوں کو کیوں مار دیتے ہیں جب وہ سیلف ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو فرینڈ، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات آپ دوستوں کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے مزے کی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیوز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ ابھی جو بجیز کے پیر نظر آ رہا ہے فرینڈ، یہ ریڈ آئز کا پیر ہے جس میں کریمنو کی فیمیل ہے اور وائٹ کرسٹ کا میل ہے۔ راؤنڈ کرسٹ میں میل ہے، بہت ہی اچھا پیر تھا، بریڈنگ پیر تھا، سائز میں بھی کافی اچھا پیر ہے۔ آپ دوستوں کو میں اس کا جو ہے کوالٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کے بچے بھی بہت اچھے نکلے تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کے جو ہے وہ ہڈیاں خراب ہو گئیں، پاؤں جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ تو سیلف ہونے کے قریب تھے لیکن باکس سے باہر نہیں آئے، جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس نے انہیں جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو آپ کے سامنے میں ابھی شیئر کرتا ہوں کہ اس کی حالت جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے۔ یہ میل کے منہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ یہ سارا کارنامہ میل نے ہی کیا ہے۔ میل نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا کیونکہ یہ ہیٹ پہ آ گیا ہے۔ یہ ابھی نئے کلچ کی تیاری میں تھا، تو بچے جو ہیں وہ کافی بڑے ہو گئے تھے، لیکن اب نارمل بچے تھے، باہر نہیں آ سکتے تھے باکس سے، اس وجہ سے اس نے جو ہے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ابھی میں آپ دوستوں کے ساتھ وہ بچہ بھی شیئر کرتا ہوں جس کو انہوں نے مارا ہے، اور بہت ہی برے طریقے سے مارتے ہیں بجری، یہاں تک کہ 1-2 منٹ کے اندر ہی یہ جان لے لیتے ہیں۔ اگر میں تھوڑا لیٹ آتا تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو مار دیا ہوتا اس نے، لیکن اس کی زندگی تو بچ گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ کھا نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بعد میں ایکسپائر ہی ہو جائے۔ تو فرینڈ، یہ ہے وہ بچہ جس کو اس نے مارا ہے بہت ہی برے طریقے سے۔ فرینڈ، یہ بجری جو ہے وہ مارتے ہیں اپنے بچوں کو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت، اس کی چون جو ہے وہ انہوں نے اوپر سے توڑ دی ہے، اور ایک جو ہے اس کے ناک کی طرح ایک آدھا جو ہے اس نے کھا لیا ہے نتنا، اور اس کے سر کو اس نے بہت زیادہ زخمی کر دیا ہے، جس سے خون جو ہے وہ رک ہی نہیں رہا۔ آنکھ بھی اس کی ڈیمیج ہونے والی تھی، میں اگر وقت پہ نہ آتا تو شاید یہ اسی وقت اسے مار دیتے، لیکن خیر ابھی بھی یہ بچ نہیں سکتا کیونکہ اس کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کی چون جو ہے اتر گئی ہے، اگر فردن یہ بچ بھی جاتا ہے تو یہ ابھی کھائے گا نہیں کچھ ہی، اور نہ کھانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اس کو جو ہے وہ فیڈ ہی دینی پڑے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ تھوڑی مڑی ہوئی ہیں اندر کی طرف، تو جس کی وجہ سے یہ باکس سے باہر نہیں آئے تھے۔ کافی دیر ہو گئی ہے انہیں سیلف ہونے کی ایج میں یہ آ گئے تھے، لیکن یہ بچے جو ہے باکس سے باہر نہیں آئے، جس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس نے انہیں جو ہے مارنا شروع کر دیا۔ اور ابھی جو میں آپ دوستوں کو بتا سکتا ہوں کہ میل نے ہی یہ سارا کام کیا ہے، کیونکہ میل کے منہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون لگا ہوا ہے۔ عموماً یہ کام جو ہے فیمیلز کرتی ہیں، جب ہیٹ پہ آ جاتی ہیں، دوبارہ انڈے دینے والی ہوتی ہیں، تو پہلے بچوں کو یہ مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہر پیر ایسا نہیں کرتا، کچھ فیمیلز میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ بچے جب سیلف ہو کے باہر آ جاتے ہیں تو ان کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو میں آپ دوستوں کو اس ویڈیو کے ذریعے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نئے بھائی ہیں، نئے شوقین بھائی جو بھی اس شوق میں نئے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ بجیز جو ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے جو ہیں سیلف ہو گئے ہیں یا باکس سے باہر آ جائیں، تو آپ اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جائے کہ بچے وہ سیلف ہیں، تو انہیں جو ہے وہ فوراً پیرنٹ سے الگ کر لیں۔ تو اس کے اگر ایسا کریں گے تو بچے جو ہیں وہ بچے رہیں گے۔ اگر فیمیل کو غصہ آ گیا یا وہ ہیٹ پہ آ گئی، یا ان میں سے ہو سکتا ہے فیمیل نہ آئے، میل ہیٹ پہ آ جاتا ہے، تو بچوں کو نقصان پہنچانے سے یہ ذرا نہیں کتراتے، یہاں تک کہ مار کے بچوں کو مار ہی دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کنڈیشن دیکھی ہے، کافی لاس ہو گیا ہے۔ یہ ویسے بھی میرے کنڈم بچے تھے، یہ میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ تو خیر، زندگی تو زندگی ہے، جان ہر ایک کی قیمتی ہے، چاہے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں یا کچھ بھی ہے۔
تو ابھی ان بچوں کو جو ہے وہ میں الگ ہی رکھوں گا. یہ سارے بہن بھائی جتنے بھی ابھی نکلے تھے ان سب کے ٹانگیں جو ٹیڑھی تھیں. حالانکہ یہ جو آپ پیر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ آؤٹ کراس ہے, یہ ان کا بلڈ ریلیشن آپس میں نہیں ہے. میل کسی اور بلڈ لائن کا ہے, فیمیل کسی اور بلڈ لائن کی ہے, کسی اور کے گھر کی ہے. لیکن ابھی انہوں نے جو کام کیا ہے, جتنے بھی بچے نکلے ہیں سبھی کی ٹانگیں جو ہیں ٹیڑھی ہیں. تو خیر پریشانی کی کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. ریڈ آئی جو بلڈ کافی ویک ہے. اس کے دوسرے بہن بھائی بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ یہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے بھی اس کی ٹانگیں بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڑی نہیں ہے, ٹیڑھی ہیں ٹانگیں اس کی بھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1-2 دن تک اسے بھی مارنا شروع کر دیں. تو یار اس کا میرے پاس حل بھی کوئی نہیں ہے. اسے یا تو میں ہینڈ فیڈ کروا سکتا ہوں, یہی طریقہ ہے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ الگ کر لیں, ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں. تو میں بھی ویڈیو بنانے کے بعد ان بچوں کو جو ہے وہ پیرنٹ سے الگ کر لوں گا اور ہینڈ فیڈ کرواؤں گا. جب تک ان کی زندگی ہوگی دیکھا جائے گا. اور 2 بچے جو ہیں وہ ابھی اس کے اندر ہیں باکس کے, وہ بھی ان کی بھی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے کہ بجیز کی جو ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بچوں میں؟ تو آپ دوستوں کے ساتھ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کو گائیڈ کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا. یہ بچے ٹھیک ہو سکتے تھے لیکن ان کی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باکس میں جو بورا جو ہے بہت کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے فلیٹ جو ہے وہ لکڑی نیچے سے نکل آتی ہے, جس کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ ایک ہی ویڈیو میں سارا میں نہیں بتا سکتا. اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناؤں گا اور آپ دوستوں کو مکمل طور پہ گائیڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ کیسے اپنے بجیز کے بچوں کو ٹانگیں ٹیڑھی ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو فرینڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرا تو آج جو ہے وہ کافی نقصان ہو گیا ہے. خیر میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو, نئے ٹاپک, نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.